کمال شریعت کو بھی سمجھنا کمال عقل، کمال شعور، کمال علم کا مقتضا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تو اب بس کمال عقل و علم سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ مومن مسلم کو کہا جاتا ہے، کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ اور فرضیت کی تاکید بلوغ سے متعلق ہے، اور حکم مرد کو بھی ہے اور عورت کو بھی ہے۔ فرض نماز مثلا 5 ہے، فجر سے لے کے عشاء تک، ہر ایک کی رکعتیں مختلف ہیں۔ یہ تفصیل کمال عقل، کمال شرع، کمال علم، کمال سلامتی سے پیدا ہو رہی ہے اور بہت ضروری ہے۔ جیسے حکم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نہ پڑھے تو اس کے ساتھ سختی کرے، اور 10 سال کے بچے اور بچی کا بستر بھی علیحدہ کرے، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لپٹ کے نہیں سو سکتے 10 سال کے بعد۔ اب یہ 7 سال کا بچہ جو نماز پڑھے گا تو نماز اس کو سکھانی پڑے گی نا، وہ کب سے ہوگی؟ ایک دن، ایک مہینے، ایک ہفتے کا کام نہیں ہے، تو خاص تدبیر، شعور، کمال تدبر، کمال فہم و فراست، آسمان اور زمین کی بہت ساری گردشیں سمجھ کر ایک علاج پیدا کیا گیا کہ کسی بچے یا بچی کی عمر جب 4 سال 4 مہینے 4 دن ہو جائے تو اس کو کسی بزرگ سے کلمہ پڑھایا جائے۔ بہتر ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی کی 5 آیتیں ہو، الم نشرح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچہ اس قابل ہوا کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن، یعنی 5واں سال شروع ہو گیا، 5ویں سال سے 7ویں سال تک اس کو نماز سکھائیں گے، کبھی 7 کھڑے کریں گے، کبھی اس کو فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، مغرب، کیونکہ 7 سال کی عمر میں تو یہ معمول بھی ہی ہو جائے گا، اس کو حکم سخت تاکید کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کی مستقبل کی درخشانی کے لیے، خوشی اور روشنی کے لیے لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دوست احباب کو، کہ بھئی بچہ بسم اللہ پڑھے گا استاد سے تو آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ یہ کمال معاشرت ہے اور نعمت کا شکر ہے۔ تو سب لوگ آئیں گے تو آج کھانا بھی ساتھ کھا لیں، بھائی مدرسے میں بسم اللہ ہے، ہزاروں طلباء ہے تو ان کی بھی دعوت ہونا چاہیے۔ یہ شکر نعمت کے ازدیاد ہے، حسب التوفیق اور حسب المرتبت۔ چونکہ علم میں سب برابر نہیں ہے، اس لیے بعض علماء بعض چیزوں سے ناواقف ہوتے ہیں اور پھر ناواقفی پر پردہ ڈالنے کے لیے انکار شروع کر دیتے ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو عقل آ جائے گی۔ شیخ الہند محمود الحسن اشرف علی صاحب کے استاد ہیں، 42 کتابیں مولانا اشرف علی نے ان سے پڑھی، صرف ایک بخاری مولوی یعقوب سے پڑھی۔ مولانا خلیل احمد صاحب اور دیوبند کے چند چیدہ حضرات تھانہ بون تشریف لائے اور مولانا اشرف علی صاحب سے کہا کہ آپ قریب میں ایک بچے کا ختنہ ہے اور اس دعوت میں ہمیں بلایا ہے، تم چلو گے کیا؟ تو مولانا اشرف علی نے کہا کہ نہیں، میں نے
اصلاح الرسوم میں اس کو غلط کہا ہے۔ شیخ الہند نے کہا تم غلط کہتے رہو، ہم تو آئے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی سمجھ گئے اور فوراً اصلاح الرسوم کی اصلاح لکھی، اصلاح الرسوم کے بعد مسئلوں میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ صرف ایک استاذ کے گڑچے سے اشرف علی صاحب کا شعور کمال کو پہنچ گیا۔ مکہ مکرمہ میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ المشائخ دیوبندی ہو گئے، سید الطائفہ، تمام اکابر کے پیر، حضرت نانوتوی کے، حضرت گنگوئی کے مولانا، حضرت شیخ الہند کے مولانا اشرف علی کے، سب کے پیر ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب سے کہا کہ بھیا سیرت النبی کی ایک مجلس سے چلنا ہے، مولانا رشید احمد صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں حضرت میں تو ہندوستان میں اس کا رد کرا ہے۔ کہا تم رد کرتے رہو، ہم تو جا رہے ہیں۔ اصل میں مسائل کی نوعیت سمجھنے میں فرق ہے۔ ہندوستان میں جو میلاد النبی ہے، وہ مولود شریف ہے، وہ ایک اور چکر بازی چل رہی ہے۔ صوبہ سرحد کے اندر اگر کسی کی شادی ہو، عالم دین کو کہے کہ رات کو آپ واعظ کریں گے، اس کو کہتے ہیں مولود شریف۔ اگر بچوں کا ختم ہو اور رات کو عالم دین آئے اور وہ بیان کرے مولود شریف۔ ہم نے جب میلاد و مولود کا رد کیا تو ڈاگئی مولانا نے بڑے بویں چڑھائے اور بڑے خفا ہو گئے تھے۔ جب ہم ملنے گئے تو ایسا لگ رہا تھا اردو اچتے ولاڑے ہو وہ سو بہت ہی خیر ہے، یہ آپ نے ایسا لکھا۔ میں نے کہا یہ آپ والا نہیں ہے، یہاں تو ہر خیر کو مولود کہتے ہیں۔ یہ بدعتیوں کی میلاد ہے جس میں سینکڑوں بدعنوانیاں، منکرات، قیام جیسے کفر کا عقیدہ سب موجود ہے اس میں۔ بعض چیزیں خلط ہو گئی۔ صوفیاء کرام کے ہاں متوارث عمل ہے، کوئی بھی بزرگ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ولیوں کے صف کا نمائندہ ہے اور اس کا بسم اللہ نہیں ہوا ہے۔ یہاں تک کہ امام الاسر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی عمر بھی جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو حضرت کا بھی بسم اللہ ہوا ہے، الانور میں لکھا ہوا ہے۔ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، چاندی کا قلم، سونے کی تختی، ریشم کا قالین، تو ظاہر ہے یہ چیزیں ناقابل استعمال ہے، تو رد اس کا کرنا تھا اور اصلاح الرسوم کے اندر سب کا رد کر دیا گیا۔ اس طرح تھوڑا کام چلتا ہے۔ اس لیے محدثین کا طبقہ علیحدہ ہو گیا، صوفیاء کا علیحدہ ہو گیا۔ کامل لوگ جو ہے وہ دونوں کو ساتھ رکھ کے چلتے ہیں۔ تجربہ ہے کہ جب کسی بچے یا بچی کا بوقت صالح بسم اللہ ہو جائے تو اس کا مستقبل علم روشن ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دعائیں اتنی مؤثر ہے، اتنی مؤسس ہے، بنیادی ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم بھی کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے کہ وہ بھی بسم اللہ ہمارا کرتے۔ آیا ہم اب کریں یا نہ کریں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو علم علماء کا ایک جیسے نہیں ہے، نہ ان کا تقاضا ایک جیسے ہے، شعور میں فرق ہے۔ ہندوستان سے ایک بہت بڑے عالم آتے تھے، ہمارے بھی بڑے تھے، یہاں بھی ان کی نماز پڑھائی جاتی تھی اور وعظ بھی فرماتے تھے۔ تو وہ معانقہ ایک دفعہ ایسا کر کے پھر پیچھے ہٹتے تھے، ارے بھائی 3 دفعہ نہیں ہے۔ مجھ سے جب ملے تو میں نے پکڑ لیا انہیں اور 3 دفعہ سینے سے سلگایا۔ اس کے مریدین اور چیلے ویلے بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا حضرت نسبت مولانا اشرف علی کے ساتھ ہے اور بے خبری حد درجے کی ہے۔ میں نے کہا پہلی حدیث جو وحی کی ہے، جبریل نے پیغمبر کو 3 دفعہ پوچھا ہے،
اور اس پر تمام شراح لکھتے ہیں کہ استحباب فی المعانقہ بالتسلیس ہے. اتنے بڑے مسئلے سے بے خبری ہو گئی اور ہندوستان سے چل کے یہاں آتے ہیں اور مسجدوں میں اس ریس فرش کے بناتے ہوئے مٹی کا تیل تو نہیں ڈالا گیا, تارپین تو نہیں ڈالا گیا. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا خلاصۃ الفتاوی میں لکھا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں تحکیم کے لیے گوبر مٹی میں ڈال سکتے ہیں, لیکن گوبر مغلوب ہونا چاہیے, نظر نہیں آنا چاہیے. اس لیے تارپین کا تیل یا مٹی کا تیل ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, فقہاً درست اور صحیح ہے. علم بھی اپنا تبحر مانگتا ہے, اطلاع وسیع مانگتا ہے, تناظر مانگتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے بعض چیزیں ایسی ہے جو بعض بزرگوں پر اعتماد کر کے بس ٹھیک ہے. محمد انور شاہ کا بسم اللہ ہوا ہے, زید الکوثری کا بسم اللہ ہوا ہے. محمد انور شاہ کے بسم اللہ میں پاکستان کے تمام جید علماء ہیں. کوثری کا پھر اس سے بھی زوردار تھا, چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص دعاؤں سے منصور بھائی کو بھی بیٹا دیا. الحمدللہ اس میں بسم اللہ کے ساتھ اس کی دستار بندی بھی ہو رہی ہے. جو خوبصورت پگڑی آبادی کی مستقبل کی درخشانی کے لیے اچھی باتوں کو پکڑنا ضروری ہے. ایک عالم دین مجھ سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے کہا یہاں تک رہے گی یا آگے بھی بڑھیں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا اس دن آپ کے بیٹے کی فضیلت پر دعوت ہوئی ہے, کراچی کے تمام علماء دیوبند شریف نے. اس کا ثبوت پیش کر دیں کہ آپ مجھے. شکر ہے نا, تو شکر کے لیے کیا ثبوت چاہیے؟ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے. کسی غریب کی اتنی بھی توفیق نہیں کہ وہ چوارے اور کھجورے بانٹے. اس کو کس نے ملزم کیا ہے کیا ضروری ہے؟ تو یہی حال شادیوں کا ہے. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ ولیمہ 7 دن تک جائز ہے. مطلب یہ کہ ایک دن ولیمہ ہوا خواص کا, دوسرا دن ہوا علماء کا, تیسرا دن ہوا طلباء کا, چوتھے دن ہوا عوام کا, 5ویں دن ہوا دور دور سے آنے والوں کا, چھٹے دن جو بچے ہیں, 7ویں دن جن کو بلانا تھا اب پہنچ رہا ہے. مولانا عبداللہ کا خیر استاد محترم سنا ہے کہ ان کا ولیمہ بھی 7 دن ہوا تھا. اور زیرگل میں سے شیخ الہند کا سپاہی وہ خود اسٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے. 7ویں دن کے اس میں ولیمے میں حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری, مفتی شفیع, مولانا ظفر احمد عثمانی, کراچی سندھ کے علماء یہ سب آ چکے تھے. تو شکر کی کوئی حد نہیں ہے. اور ایک بچے نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کیا دیں گے ابو جی, میرا آج سالگرہ ہے. تو اس کی ماں نے اس کو کہا چھوڑو یہ بات ہے, بہت سی بڑی بات ہے, 1 سال کٹ گیا. میں نے کہا نہیں کٹ نہیں گیا, 1 سال پورا ہو گیا. دیکھو جب 2 باتیں سامنے آئے گی نا, خفگان کی اور خوشی کی, تو خوشی کو ترجیح دیں گے. اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت سے آپ کو 1 سال اور دے دیا اور آپ آج پورے ہو رہے ہیں. بھئی ہم آپ کو ایک دینی کتاب دے دیں گے, اچھا سا قرآن مجید دے دیں گے. لوگ اپنے حساب سے چلتے رہے. شکر نعمت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 سال گھٹ گیا ہے تو اب اس کی مثال دوں گا میں. دیکھو جنازے کے لیے حکم یہ ہے کہ جمعے سے پہلے ہی تدفین کرو, اور جمعہ لوگ واپس آ کر کے مسجد میں پڑھیں, اور جمعے کا لمحہ مردے کو قبر میں ملنا چاہیے. فقہائے احناف کا اتفاق ہے اس پر, کوئی کتاب اس سے خالی نہیں ہے. کیونکہ جمعے کے بعد جمعہ نہیں رہتا ہے. مولانا اشرف علی لکھتے علت کراہیت ہی یہ خیال ہے کہ نماز جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے. کہا یہی تو شر کی جڑ ہے, اسی نے تو سنت کو دفنا دیا ہے.
لیکن اگر کسی کا نکاح ہو تو جمعے کے دن عصر کے بعد ہے. کیوں؟ خوشیوں کی تمدید مقصود ہے. خوشیاں رہے، خوشیاں دیر تک رہے اور خفگان ختم کرو. بس مردہ دفن ہو گیا، دعا کرنا بند ہو گیا جی، لوگ اپنے اپنے کام سے جائیں. پختوں کے طریقہ سے وہی غم خور کو روح پکے گئی ماں پل کارتا نہیں بس بغیر دعا بوکو بغیر دعا بوکو غم سے پیدا خبر نہ دعا کول خبر ہے. لیکن بات صورت ایسی ہے کہ لوگوں کے کام کو مختصر کرنا پڑے گا. ہمارے تنویر جو انجینئر ہے یہی چھوٹا بڑا ہوا ہے، لائن سے سینکڑوں کام لے رہے ہیں دین کے. اس کا بھی لاڈ و ناس سے خدا نے بیٹھا دیا ہے، پیر ہفتے ہیں اتوار کو شاید، اس کا بھی بسم اللہ ہے. ایسا مجھے خیال آیا کہ یہ بسم اللہ کا شکر تعلیم، جس کو ہم کہتے ہیں تقریب تسمیہ اور تقریب الاسباق. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے علم یہاں ٹھٹے میں حاصل کیا تھا. اس وقت 3 مرکز تھے، ایک بغداد، دوسرا ٹھٹا، تیسرا لاہور، جس میں اکابر علماء تھے. شاہجہان بادشاہ کا دارالخلافہ لاہور تھا. وہاں سے روانہ ہو کے ٹھٹے آ رہا تھا، دونوں طرف سونا و چاندی بانٹ رہے تھے کہ میرے بیٹے نے علم کا اصول کر لیا. اس زمانے میں علم بھی 22 سال میں حاصل ہوتا تھا. ٹکا پکا نوچ دوئے ہوئے درے پرے پلو، آگے دوڑو پیچھے چھوڑو. یہ اجلت باز پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ علم کے ساتھ مذاق کرنے والے اور علم کا تمسخر کرنے والے اور علم کی روح مارنے والے، بے شارٹیج والے. نہ محقق شدی نہ دانشمند، 4 پائے برو کتاب چند، نہ مولا نہ طالب نہ خر نہ کچھ. اس سے جوڑ کر 22 سال نصاب ہوتا تھا. یاد رکھنا شیعوں کا اب بھی 22 سال ہے. قم کے اندر، تہران کے اندر 22 سال بعد سند دیتے ہیں. ہدایہ آخرین یاد کرواتے، حالانکہ ہماری کتاب ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ قانون میں اس جیسی بالادست کتاب نہیں ہے. تو یہ تو شکر کرو کہ پاکستان کے شیعہ ایسے داڑے باڑے والے ہیں. یہ عالم نہیں ہے، یہ مجلسی ہے، یہ مذکر المذکرین ہے. عالم جو ان کے جیسے رضی مجتہد تھا، مفتی جعفر حسین تھا، یہ سب کے سب قم میں اور تہران میں یہ پڑھ چکے تھے اور بہت مضبوط علوم حاصل کر چکے تھے. خود خمینی نے 77 جلدوں میں صحیفۃ النور لکھا ہے. 77 جلدیں لکھنا آسان کام ہے. آپ ایک جلد اٹھا کے دیکھیں عقل آ جائے گی. ولایت الفقی شریعت مداری نے لکھی ہے 110 جلدوں میں، اور مجلسی نے بہار الانوار لکھی ہے 147 جلدوں میں. کتابوں میں شیعہ زیادہ ہے اہل سنت سے، یاد رکھیے. ان کے ایک ایک کتاب 200 300 جلدوں میں. یہ ان کی بدنصیبی ہے کہ قرآن سے اور صحابہ سے ناراض رہے تو علم کی بنیادیں غائب ہیں، ورنہ ظاہری کوشش بہت زیادہ ہے. تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جب بادشاہ سلامت بمان لاؤ لشکر کے خیر خیرات کے ساتھ پہنچ گئے تو اورنگزیب عالمگیر پر خفگان کا اثر تھا بہت زیادہ. یہ بہت ہی شروع سے عقل مند تھا اور طرح عقل مند تھا، جیسے کسی کے گھر میں نبی پیدا ہو. تو بادشاہ شاہ جہان نے پوچھا کہ بھائی شہزادہ خفا ہے، یہ خفگان کا دن ہے. پتہ چلا کہ بھائی آپ سونے چاندی بانٹ رہے ہیں راستے میں. ہمارے استاد سے پتہ کرو نا، جس نے مجھے علم پڑھایا، کہ ان کو کیا چاہیے. یہ خوشی تو تب مکمل ہوگی کہ استاد محترم خوش ہو. شاہ جہان بادشاہ نے استاد سے پوچھا. اس نے کہا یار یہاں زمین بہت نشیبی ہے، ذرا سی بارش اور جو ہے نا جالہ باری میں پھر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، درس نہیں ہو سکتا، مسجد بھر جاتی ہے. تو شاہ جہان نے یہ شاہ جہانی مسجد
ٹھٹے والی شروع کرائی. اس زمانے میں 62,000 اور 23 پیسے دھانک خرچ ہوئے. 62,000 جیسے اس زمانے کے 62 کروڑ ارب کرب. یہ اس کی یادگار ہے شادیانی مسجد. تو یہ دستور رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے اور نعمتوں کے شکر سے ہی نعمتیں بڑھتی ہے، پائیدار ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اور احسانات کے خوب شکر کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمارے تدبیر کے لیے ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے پیش کیا دعائیں فرمائے. صبح صبح آ کے مجھے خوش کیا، اچھی خبر سنائی. اور میں بھی آج موڈ میں تھا. میں نے کہا اس مسئلے پر میرا ارادہ بھی ہے الاحسن میں ایک تحریر تحقیق کے ساتھ لکھنے کا. بہت سارے علماء کی آنکھیں بند ہیں، ان کی تحقیق کے سامنے رکاوٹ ہے، ان کے شعور کو کمال حاصل نہیں ہے، ان کو احکام لگانے میں اجرت بازی کا مرض ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ صوفیہ بھی ہمارا ہی ہے. طالب علموں کی اطلاع کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اشراق اور چاش ایک ہے یا دو ہے. محدثین کہتے ہیں سویرے پڑھ لو 2 رکعت تو اشراق کے، ذرا دیر سے پڑھو 4 پڑھو تو چاشت ہے. یہ ایک ہی نماز ہے. حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ جو ہر میدان کا سباق الغایات اور واقعی آیات البینات ہے، وہ کہتے ہیں صوفیاء کے نزدیک یہ 2 نمازیں علیحدہ علیحدہ ہے. اور وہم اعلم بہذا المیدان، یہ عمل کے میدان کو صوفی زیادہ جانتے ہیں. تو بس ترجیح ان کو دے دی، محدثین کو نہیں دی، نہ فقہاء کو دی. اور میں صوفیاء کے نزدیک اشراق علیحدہ نماز 2 رکعت ہے، اور چاش اس کے گھنٹہ 2 گھنٹے سے لے کے 4 گھنٹے تک ہے. وہ 4 بھی ہے، 4 4 4 12 تک ہے. اس کے علیحدہ فضائل ہے، اس کے علیحدہ فضائل ہے. تو ہمارے بزرگ صوفیاء کرام سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ شان و شوکت سے ان کو تسلیم کیا ہے. اور وہ جو ایک جوہری نہیں مانتا تھا کہ ایک رات میں کیسے معراج ہو سکتا ہے، اور یہ کیسی عجیب باتیں ہیں. پھر وہ جوہری پانی بھرنے کے لیے نہر پر گیا، وہاں غوطہ لگایا. جب باہر آیا عورت بنا ہوا تھا، خاون بھی بیٹھا ہوا تھا. چلا گیا، 7 بچے وہاں ہوئے. حیران تھا یہاں کی کیا ہو گیا. 7-10 سال بعد پھر وہاں آیا اور غوطہ لگایا. پھر وہی پرانا آدمی بن گیا. بیوی سے پوچھا کہ دیر تو نہیں ہوئے؟ کہ نہیں ابھی تو گئے تھے. تو اس نے کہا وہاں پر کیا کیا بیتا ہے. اس واقعے کو عبد الرحمن جامی نے تسلیم کیا ہے، اور شیخ احمد سرہندی مجدد نے تھوڑا سا ذرا پہلو برتا ہے. تو حضرت شان ورشا کہتے ہیں مجدد کے شان کے لائق نہیں ہے کہ آیات بینات اور کرامات کا مذاق اڑائے. وہ عبد الرحمن جامی کان اعرف و اشعر به منه. معلوم ہوتا ہے کہ عبد الرحمن جامی کرامات اور آیات بینات سمجھنے میں بڑوں بڑوں سے آگے ہیں. صلی اللہ بھائی کیا 2-3 منٹ کے بعد پڑھ سکتے ہیں.